اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے قرآن کریم کا صحیفہ ان کو عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ ان کا ہر قول ہر فعل قرآن کریم کے مطابق ہے۔ آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سورہ فاتحہ اور اگر وقت ملا تو سورہ اخلاص کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی۔ سورہ فاتحہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ سورت انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کھڑا کرتی ہے، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، الحمدللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ دنیا میں ہمیں تھامنے اور چلانے والا کون ہے؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ ہمیں دار دنیا سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا مالک یوم الدین، اور جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہان لے جانے والا صرف اللہ، تو بس پھر ہم اسی کے بندے، اسی کے غلام، ایاک نعبد۔ اور جب غلامی اسی کے اختیار کی، اب مدد کے لیے بھی صرف اسی کے سامنے جھکیں گے۔ فَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ، آپ سے ہی آپ کو مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمیں گمراہی اور آپ کے غضب سے بچا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی صورت ہے۔ اور قرآن میں پاک میں ہر جگہ بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ اخلاص میں اللہ الصمد آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بیان کروں گی۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر نے کہا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا۔ حضرت نے اللہ الصمد کا معنی ناسترک لکھا ہوا تھا، جو مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ میں بڑا بے چین ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ہندو پنڈت بھی قید ہے، اس سے ناسترک کا معنی پوچھتا ہوں۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری لکھتے ہیں، میں اس پنڈت کے پاس گیا اور اس سے ساری بات کی اور کہا کہ نراسترک کے کیا معنی ہیں۔ میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کر چومنے لگا۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے معنی پوچھا تو اسے کیا ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، میں نے تو نراسترک کا معنی پوچھا اور تو وجد میں آ گیا، ایسا کیا ہے؟ پنڈت نے جواب دیا، سن سکے گا؟ میں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ پنڈت بولا، تو پھر سن۔ نراسترک سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں وہ جس کا کوئی کام روک نہیں سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ الصمد۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا، پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے سوانح افکار سے اخذ کیے گئے چند کلمات تھے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اس قسم کی صورتیں ملتی ہیں جو ہماری زندگی کے رخ بدل دیتی ہیں، جو ہمیں زندگی کے نئے معنی بتاتی ہیں، جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اور جو ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی کیا ہے، اس میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مکمل تفسیر ہیں، اور ان کا ہر عمل قرآن پاک کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اس میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ان سب چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب لوگ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان سے واقف ہو سکیں اور جان سکیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔